سریا صاحبہ بتا رہی تھی، لیکن سریا صاحبہ کو لاہور سے بھی تعلق رہا ہے، لیکن ان کو سریا ملتانی کیوں نہیں کہا جاتا تھا؟ ان کا نام ملتانکر کیوں رکھا گیا؟ اردو کا سوال کر لیا انہوں نے۔ یہ جب میں تھی نا کوئی ایسے 17-18 سال کی، تو کراچی گئے، خان صاحب بندو خان، بہت بڑا نام، سننے والوں کو پتہ ہوگا، آپ کو شاید نہ ہو، سارنگی بجاتے تھے۔ جی میں جانتا ہوں، بڑی خان صاحب بندو خان، ان کے بیٹے تھے امراؤ بندو خان، وہ گاتے تھے، وہ سارنگی بجاتے تھے اس ٹائم پہ، جب جناح صاحب بھی زندہ تھے اس ٹائم پہ۔ تو جب میں گئی تو وہ 90 سال کی تھے، اور میرے استاد جی کے عزیز رشتہ دار تھے، اور میرے استاد کہتے تھے کہ بس ایک ہی آدمی ہے جو یہ بتائے گا کہ میری، دیکھیں اس وقت کی بات دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی گاتی ہے، نہ، وہ بتائے گا اس کی میری بنیاد ٹھیک ہے۔ واہ واہ۔ تو گئے وہاں رہے، ایک دن سانس لی، رات کو بھی سانس لی، انہوں نے کہا کل بھی سنوں گا، بھائی بیٹھیں گے، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے، ان کے سارے ایک قسم کے ایک محفل لگ گئی، اس میں میں نے وہی جو سیکھا تھا بھیرویں ایمن، وہی گایا، ان کو سنایا، تو اسی میں تانے، اسی میں سب کچھ ہی، تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہیں۔ تو کہنے کہ میرے استاد جی کا نام تھا خان صاحب غلام نبی خان، تو کہنے کہ نبی خان بھائی آپ نے بچی کو بہت اچھا سکھلایا ہے، انشاءاللہ یہ بہت اوپر جائے گی، اوپر جائے گی، یہ الفاظ تھے۔ تو انہوں نے کہا بس بھائی اسی لیے لایا تھا کہ آپ اس کی تصدیق کریں کہ کیا میں نے یہ جو بنیاد رکھی ہے یہ کیا ٹھیک ہے نا، لے جائے گی نا، مطلب اس کا مطلب ہے بنیاد ہی کا تو عمارت کھڑی ہو جائے گی اس پہ، اور جتنی بھی آپ جو بھی ہو۔ پھر اس کے بعد شاہ جی میں نے خان صاحب کی وجہ سے بڑے میدان گئے، اس کو میدان بھی کہتے ہیں، اور اس جگہ کو جہاں گانا بجانا استاد لوگوں کا ہوتا ہے، سب گانے والے اکٹھے ہیں، اور ایک گانے والا گا رہا ہے، سن رہا ہے سب اسی پہ وہ میں نے بہت گائے۔ اسی جگہ پہ میں نے خان صاحب بڑے غلام علی خان کو بھی دیکھا، وہ جا رہے تھے ممبئی، جا رہے تھے تب، چھوڑ کے پاکستان کو ممبئی جا رہے تھے۔ خان صاحب بڑے غلام نبی جس محفل میں موجود ہیں، تو اس وقت یہ جو میں گاتی تھی نا بھیرویں کی استائی، پانی بھر، اس کے 4 درجے بنتے تھے، ٹھیک سمجھ رہے نا آپ، تو لے والے کو اس پہ قائم رہنا پڑتا تھا، سمجھ آ رہی نا آپ؟ جی جی۔ تو وہ تھا پانی بھر کیسے جاؤں، اب دوسرا، پانی بھرن کیسے جاؤں، موری علی مکھ میں کان ٹھاڑو، بسیا بجاوے، پانی بھرن کیسے جاؤں، تو گئے، پانی بھرن کیسے جاؤں، موری علی مکھ میں کان ٹھاڑو، بسیا بجاوے، پانی بھرن کیسے جاؤں۔ اب تیسرا ہے، پانی بھرن کیسے جاؤں، موری علی مکھ میں کان ٹھاڑو، بسیا بجاوے، پانی بھرن کیسے جاؤں، من مارا رجے مونا جیارا ڈر پاوے، چتر کے لکھے سے نری پاؤں، پانی بھرن کیسے جاؤں، کیسے جاؤں، کیسے جاؤں۔ واہ، تو میرے بچے، اللہ آپ کی خوشی رکھے، اللہ تعالیٰ مہربانی آپ کی، وہ اس پہ 2 دفعہ، حالانکہ بجانے والے بڑے استاد، ہاں مگر اس کو کام رکھنا لائق کوئی کام ہے، وہ 2 جگہ پہ بے لائق ہو گئے۔ اب میری اتنی عمر نہیں تھی، ہے نا، یہ اجازت نہیں تھی کہ میں آپ کو برا کہوں، کسی پہ بات کروں، سیدھی سی بات ہے۔ تو خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے، خان صاحب بندو خان صاحب، تو انہوں نے کہا پھر بیٹے، پھر آرام سے، اس کا مطلب یہی تھا کیا ان کو درست کہا، پھر بیٹے، مجھے کہا پھر بیٹے، دعا، دوسری دفعہ ہو گئے، اب تیسرے چلے ہیں، تو پھر ہو گئے، تو میں نے کہا، میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا خان صاحب آپ ہو رہے ہیں، تو خان صاحب بڑے غلام علی خان ایسے بیٹھے تھے، ایسے جو میرے بالکل ایسے اس اینگل سے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے کہ ہاں ہیں اتنے گستاخی اس عمر میں، اتنے گانے میں، اتنی بدتمیزی، کہ میں نے اتنے بڑے استاد کو ٹوک دیا۔ میں نے کہہ دیا، آپ تو کہیں، بڑے تو کہے سو کہیں کہ خان صاحب آپ واقعی آپ نے کیا ہے، یہ آپ ہی سے ہوئی ہے، جو بھی غلطی ہوئی ہے یا جو بھی ہوئی ہے، تو میں نے کیوں کہا،
تو اس پہ مجھے بڑی ڈانٹ پڑی, میرے استاد کی ڈانٹ پڑی, سمجھو ایک قسم کی لعنت ہی پڑ گئی, سارے مجھے ہی جھوٹا کہہ رہے نا. اور میں بڑی شرمندہ کہ میں نے ایسا کہا کیوں, اور دل میں مجھے پورا یقین تھا کہ خان صاحب ہی ہوئے ہیں جو ہر دفعہ میرے ساتھ بجاتے تھے. گھر آئے یہی بات ہوئی, وہ خان صاحب بندوخواں ہمارے اسی جس جگہ پہ ہم رہتے تھے آئے, اس نے کہا چینا خان کیا ہو گیا تھا بھائی, مان لیا نا. ان کو پتا تھا کہ ہاں وہ بات تو صحیح تھی, معاملہ ادھر کیونکہ میرے بچے, میں وہی تو گاتی تھی نا, میرے تو ازبر تھا نا وہ, ایسے جیسے کوئی ایک رگوں میں دوڑ رہا. ہاں جیسے رگوں میں دوڑ رہا ہے. چینا خان صاحب نے اس کے بعد کیا ان کا رویہ رہا؟ تو وہ بڑے پیارے ویسے ہی رہے. اچھا انہوں نے مانا, اچھا مان, میرے سامنے, مگر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, میرے سامنے نہیں مانا. ہاں مجھ سے مسٹیک ہوئی, میرے سے ہوئی, یہ پتہ نہیں مجھے کیوں ہوئی. یہ آپ نے جو بات کی نا, مجھے اس سے یہ, اب میں میوزک کے دوستوں کے ساتھ بہت کام کیا, میں ایک شو کرتا تھا, میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا, آپ بھی اس میں تشریف لائی تھی, بڑی ہماری عزت افزائی کی تھی, رات گئے کم کرتے تھے. تو میوزک کے دوستوں کے ساتھ میں نے 15-20 سال بہت کام کیا. تو بڑے مزے کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے بڑے معروف سنگر ہیں, تو وہ تھوڑا سا سر جو ہے وہ کم لگاتے تھے, تھوڑا سا ہمیشہ ان کا سر جو ہے تھوڑا سا, ہاں مطلب تھوڑا سا یہ ہے نا, تو ہمیشہ یہ لگتا تھا, یہ نہیں لگتا تھا. تو جو بجانے والا تھا, جس دن ایک دن وہ پرفارم کر رہے تھے, تو بجانے والا بہت ہی موڈ میں آ گیا, تو اس نے ڈبل کر دیا اور یہ کر دیا, اور پیس جو ہے اس کی ڈبل کر دی نا. تو اب ان کو دقت ہو رہی تھی جو سنگر تھے اس کو فالو کرنے میں, بہت ہی موڈ میں آ گیا, اپنا تبلا اپلا دکھانا. جب پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے اس سے کہا, کہنے لگے بھائی دیکھ تو نا بہت ود نہ بجایا کر, انہوں نے اس سے کہا. بڑا شرارتی آدمی تھا, کہنے لگا تسی بھی کٹ کٹ نہ گایا کرو. جب وہاں کراچی میں ہم گئے تھے خان صاحب بندو خان کو سنانے کے لیے, تو ان کا ایک فنکشن آیا, ایک ہوٹل ہوتا تھا پام گرو, اچھا آس پاس اسٹیج بناتے تھے جو فنکشن ہوتے تھے, تو ان کا فنکشن تھا خان صاحب کا سارنگی بجانے کا. تو ہمیں بھی وہ ساتھ دے گئے, انہوں نے کہا کہ چلے آپ بھی ساتھ چلیں, غلام نبی صاحب, غلام نبی بھائی بچی کو بھی لے چلے, وہیں چلے گئے ہم نے. تو انہوں نے, خان صاحب نے کہا, لوگوں نے پوچھا بھی یہ بچی کون ہے, تو خان صاحب نے کہا میرے بھائی کی شاگرد ہے, گانا سیکھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا تھوڑا سا گوائیے اسے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی غلام نبی بھائی گواؤ. انہوں نے کہا اس کو تو پبلک کے سامنے تو کبھی گائی نہیں ہے, اور دوسرا ایمن اور صرف بھیروی. اس نے کہا ایمن ہی گواؤ, شام کا ٹائم ہے, ایمن گاؤ. میں نے ایمن گایا, تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس عمر میں یہ ہے, انشاءاللہ یہ بہت بھئی آگے ترقی کرے گی, جیسے دعائیں ایسے کیا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے خان صاحب کس سے کہاں سے تعلق ہے ان کا, بندو خان صاحب سے پوچھا انہوں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ملتان سے تعلق ہے. ہاں اچھا نام کیا ہے بچی کا؟ انہوں نے کہا جی سریا. ہاں. تو کہنے لگے سریا ملتانی کر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, لمبا سا قد تھا ان کا. اور انہوں نے کہا سریا ملتانی کر ہونا چاہیے. خان صاحب خاموش ہوئے. خان صاحب یہی نام رکھیے, کیونکہ ہماری طرف تو کر کوئی نام ہے ہی نہیں, سب ادھر ہی نام ہے سارے ہیں, لتا منگیشکر ہے, ہیرا بائی بروکر ہے, رہنے والا, رہنے والی, اس کا مطلب میں سمجھ گیا, کر. ٹھیک میں سمجھ گیا. تو انہوں نے خان صاحب نے, میرے خان صاحب ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے کہا کچھ سوچا ایسے, تو انہوں نے کہا غلام نبی بھائی یہی نام رکھیے گا اس کا. جب یہ ریڈیو سے گائے گی نا, سب کو ریڈیو کا شوق ہوتا تھا, ریڈیو سے گائے گی سریا ملتانی کر رکھنا, اس نام کو بہت بھاگ لگیں گے. اچھا یوں ہوا ان کی یہ نام اس لیے یہ ہوا میری زندہ. واہ. اب کتنے برس ہو گئے مجھے گاتے ہوئے, جی جی, انٹرویو دیے, ریڈیو پہ دیے, ٹی وی پہ دیے, میگزینوں میں آیا, سب میں یہ سوال ضروری آتا تھا, ملتانی کیوں نہیں. اور ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں, اب بھول جاتے ہیں یا کیا بات ہے, کر کیوں آیا, کر کیوں ہے.